बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हज इस्लामी साल का 12वां महीना है। इसी महीने की 10वीं तारीख को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह पाक की बारगाह में पेश की। ज़ुल्हज का महीना नहायत ही अज़मत और मर्तबे वाला महीना है। इस महीने का चाँद नज़र आते ही हर दिल में उस अज़ीम शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ पेश करने से कासिर है। ये महीना उस पैगंबर की यादगार है जिनकी ज़िंदगी कुर्बानी की अज़ीम मिसाल तस्वीर थी। ये पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास माल मवेशी काफ़ी ज़्यादा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में ख़्याल आया कि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमा दी हैं। अगर अब अल्लाह पाक का फजल करम हो और औलाद नरीना से सरफराज फरमाए तो उस मालिक का एक और इनाम होगा ताकि वो मेरे बाद मुनसब नबुवत और रिसालत पर फायज़ हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जो कबूल हुई और एक फरमान बरदार बेटे की खुशखबरी सुनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पुश्त दर पुश्त चला आ रहा था वो सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम की तरफ आया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पेशानी में चमकने लगा। मौज़ज़ीन इकराम, दुनिया में इंसान को दो चीज़ें अजीज़ होती हैं, एक इंसान को जान और दूसरी औलाद अजीज़ होती है। जब जान का वक्त आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान की परवाह ना की बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हुए। नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया था उसने आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डलवाया। लोग खुश थे कि हमारे बुतों को बुरा भला कहने वाला आज के बाद कोई नहीं होगा। नाउज़ बिल्लाह, मुखालिफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आखिर जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया, तर्जमा, ए आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जान के बाद औलाद की बारी आती है। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जंगल में छोड़ आएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सोच रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक बरक़रफ़्तार सवारी ले आए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पीछे बुराक पर बिठाया और सरज़मीन मक्का की जानिब रवां हो गए। काफ़ी सफ़र करने के बाद जब सरज़मीन मक्का में पहुँच गए जहाँ आजकल आब ज़मज़म का कुआँ है, उस मुकाम पर खड़े हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह के प्यारे खलील, मंशा इलाही यही है कि उन्हें यहाँ छोड़ दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ ठहराया। खाने के लिए थोड़ी सी खजूरें और पीने के लिए पानी देकर उन्हें वापस आने लगे तो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम, क्या यहाँ ठहरने का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हम अपने रब की रज़ा पर राज़ी हैं, उसी पर हमारा भरोसा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सरज़मीन हरम पर ठहराया तो जाते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की जिसका जिक्र कुरान पाक की पारा नंबर 31 में है। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने औलाद और एक वादी में बसाई है जिसमें खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास काबतुल्लाह, ए हमारे रब, उसके लिए वो नमाज कायम करे। ए परवरदिगार, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फल खाने को दे ताकि वो तेरा शुक्र करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को कुछ खजूरें और पानी दिया। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम भूख के वक्त खजूरें खाती और शिद्दत प्यास के वक्त पानी पीती, यहाँ तक कि खजूरें और पानी ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा से बच्चे की प्यास देखी ना गई। आप अलैहिस्सलाम करीब एक पहाड़ी पर गई ताकि कहीं पानी मिल जाए, मगर पानी का नामो निशान तक नज़र नहीं आया। फिर आप अलैहिस्सलाम वापस बच्चे के पास आईं और बच्चे की प्यास की शिद्दत देखकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गई, मगर वहाँ भी पानी नज़र ना आया। आप अलैहिस्सलाम जिन दो पहाड़ियों पर पानी की तलाश के लिए गईं उन दोनों पहाड़ियों को सफ़ा मरवा कहा जाता है। उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम 7 मरतबा दौड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनका दौड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत तक हर आने वाले हाजियों को हुक्म फरमाया कि वो भी सफ़ा मरवा के दरमियान 7-7 चक्कर लगाएं ताकि मेरी बरगज़ीदा प्यारी बंदी सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखे। उन दोनों पहाड़ियों को अल्लाह पाक ने शुआइर अल्लाह करार दिया, यानी अल्लाह पाक की निशानियां हैं। उन दोनों पहाड़ियों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के दूसरे पारे में फरमाया है।
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے اس پانی کے ارد گرد آڑ بنا دی۔ پانی کو روکتے ہوئے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہہ رہی تھی، زمزم ٹھہر، اے پانی ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جس کی کروڑوں لوگوں بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سیدہ حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام پانی سے خود بھی سیراب ہوتی اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلاتی۔ اسی طرح وقت گزر گیا، آب زمزم بہنے لگا، دور جنگل سے پرندے پیاس بجھانے کے لیے اس پر منڈلانے لگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ وہ آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے قبیلے والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سارا قافلہ پہنچ گیا۔ انہوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور وہیں پر مقیم ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی پہلی شب کو خواب دیکھا جس میں آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر وہ دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا جس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے، اے خلیل علیہ السلام قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا، صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذوالحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا کہ رات کو خواب میں حکم ہوتا ہے کہ قربانی کرو۔ ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا کہ اپنے لگتے جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام متفکر ہو گئے۔ 9ویں ذوالحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذوالحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذوالحج کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، حاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے شخص اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسات ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمائیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان کے یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس کا عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان دور ہو جا میری نظروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اس کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید پارہ نمبر 32 دیتا ہے۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لیٹا دیا۔ جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، اے ابا جان، میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ تھیں: ابا جان، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کے چھینٹے نہ پڑیں۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت پدری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضے سے رہ نہ جائیں، اور میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ اپنے دل کو تسلی دے دیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام، جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوں پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ترجمہ: بے شک ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے پروردگار کے طور پر اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔